اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام، آج کے اس خصوصی اجتماع یا خصوصی درس قرآن کی مجلس میں سورہ بقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153 کی تلاوت ہوئی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے متعلق اپنی پالیسی، اپنے طریقہ کار کی دو اہم دفعہ بیان کی۔ اللہ کے طریقہ کار یا اللہ کی پالیسی کو قرآن مجید میں، سنت اللہ کے نام سے بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے طریقہ کار یا اپنی پالیسی کے متعلق یہ واضح اعلان کر دیا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تم ہرگز اللہ کے طریقہ کار میں، اللہ کی سنت میں، اللہ کی پالیسی میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور کہیں فرمایا گیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جو دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس کی ترجمانی اس طرح ہیں: پس تم مجھے یاد کرو، یاد رکھو، میں تمہیں یاد کروں گا، یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری، نافرمانی مت کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہوں، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیتیں اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے بہت مختصر ہے، چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن معنی اور پیغام کے لحاظ سے یہ بہت بڑی آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یا اللہ تعالیٰ کی جو پالیسی ہے اہل ایمان کے متعلق، اس کو سمجھنے میں یہ معین و مددگار بنتی ہے۔ اللہ کی جو سب سے پہلی پالیسی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تمام اہل ایمان کے لیے، جس میں ہم سب شامل ہے، فَاذْكُرُونِی، پس تم میرا ذکر کرو۔ یہاں ذکر کرنے سے مراد صرف اللہ کے نام کا ورد نہیں ہے، صرف اللہ کے نام کا ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر کا بہت وسیع مفہوم اور مطلب ہے۔
اللہ کے ذکر کا مفہوم مطلب یہ کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کے ڈر و خوف کو اور اللہ کے حکموں کو سامنے رکھو. فاذکرونی، پس تم مجھے یاد رکھو. یاد کرنے میں یاد رکھنے کا مفہوم بھی ہے، لیکن آج اگر ہم ذکر کے حوالے سے امت مسلمہ کی عمومی سوچ کا جائزہ لے تو بہت ناقص تصور پایا جاتا ہے، بہت ادھورا تصور پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کا مطلب صرف اللہ کا نام لینا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے. یقیناً یہ بھی اللہ کے ذکر کے کلمات ہے، لیکن یہ مکمل ذکر نہیں ہے. اور اس آیت میں جس ذکر کا حکم دیا گیا ہے وہ ذکر یہ ہے کہ اللہ کا جو منشا ہے، اللہ کی جو سنت اور اللہ کی جو پالیسی ہے اہل ایمان کے متعلق، تو تم اسے یاد رکھو. فاذکرونی، بس تم مجھے یاد رکھو. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. خود اسی آیت میں ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ذکر کا مفہوم کیا ہے. جس ذکر کی تلقین اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کی ہے، ہم کو کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہی لفظ استعمال کیا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. ظاہر بات ہے اس کا کوئی بھی مفہوم اور مطلب مراد نہیں لیتا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، تو کسی بھی مفسر نے، کسی بھی مترجمین نے یہ نہیں کہا کہ اس دنیا میں جتنے اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ صرف ان کا نام لیں گا. میرا نام اگر کلیم ہے تو اللہ کلیم کہے گا، کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ عبد الرحیم کہے گا. سب مترجمین اور مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو مطلب یہ کہ تمہاری جو ضروریات ہے اور تو جو تمہارے جو مسائل ہے میں انہیں حل کروں گا، میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا، میں تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچاؤں گا، میں تمہیں ذلت اور رسوائی سے بچاؤں گا، ناکامی سے، نامرادی سے میں تمہیں بچاؤں گا. یہ مفہوم ہے اللہ کا اہل ایمان کو یاد کرنے کا. اور خود قرآن مجید کی دیگر آیات کے ذریعے سے بھی ذکر کی حقیقت واضح ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو. ظاہر بات ہے کسی بھی مترجمین اور کسی بھی مفسر نے یہاں یہ مفہوم مراد نہیں لیا کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی تسبیح پڑھنا ہے یا ابراہیم کہنا ہے. یہاں جو کہا گیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، مطلب ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ زندگی کو سامنے رکھو. تو اس آیت میں بھی یہی مفہوم مراد ہے کہ فاذکرونی، بس تم مجھے یاد رکھو، میری مرضی کو، میرے منشا کو تم ہمیشہ سامنے رکھو، ذہن میں رکھو. گویا کہ ذکر کے حوالے سے 3 الفاظ بنتے ہیں. ایک ہے اللہ کو زبان سے یاد کرنا، جس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، اور ایک ہے اللہ کو دل سے یاد کرنا، یاد رکھنا، جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اور ایک ہے عمل کے لحاظ سے اللہ کو یاد رکھنا، یاد کرنا، جس کو ذکر عملی کہتے ہیں. لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ذکر قلبی، دل میں ہم اللہ کو یاد رکھے اور عمل میں ہم اللہ کو یاد رکھے، تو یہ اصل مراد ہے. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب ایک طرح سے اللہ نے یہ فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا کہ تم کتنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھے. تم جتنا اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں اتنا ہی یاد رکھے گا. تم جتنے شعبوں میں اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ اتنے شعبوں میں تمہیں یاد رکھے گا.
اور امت مسلمہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے اللہ کو یاد رکھا تھا اور جتنے شعبوں میں یاد رکھا تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یاد رکھا تھا. آج سے 200 سال پہلے تک، یعنی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے لے کر 12 صدیوں تک امت مسلمہ نے میدان سیاست میں اللہ کو یاد رکھا تھا، اللہ کے دین کو، اللہ کے قوانین کو یاد رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یاد رکھا تھا، اور 12 صدیوں تک اس دنیا میں سپر پاور اگر کوئی طاقت تھی، کوئی قوم تھی، تو وہ تھی امت مسلمہ. لیکن یہ 2 صدیاں ایسی گزر رہی ہے کہ امت مسلمہ نے خصوصیت کے ساتھ میدان سیاست میں اللہ کو بھلا دیا. اسلام کی اور دین کی جو سیاسی تعلیمات ہے ان تعلیمات کو بھلا دیا، یعنی گویا کہ اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی امت مسلمہ کو میدان سیاست میں بھلا دیا. چنانچہ اس کے نتیجے میں آج اس دنیا میں میدان سیاست میں سب سے کمزور ترین، بے بس ترین، ذلیل ترین، رسوا ترین اگر کوئی قوم اور ملت ہے تو وہ ہے مسلمان قوم. یہاں تک کہ ان ممالک میں بھی وہ کمزور اور بے بس ہے جن ممالک میں مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، لیکن وہاں پر بھی بے بس اور کمزور ہے. کیوں؟ کہ مسلم ممالک نے بھی اسلامی سیاست کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا. عربوں نے بھی اسلامی سیاست کو بھلا دیا، تو عرب بھی اس وقت کمزور ترین اور بے بس ترین قوم ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش والوں نے بھی میدان سیاست میں اللہ کو بھلا دیا، تو پاکستانی مسلمان، بنگلہ دیشی مسلمان بھی میدان سیاست میں کمزور ترین، بے بس ترین ہیں. ہندوستانی مسلمانوں نے اللہ کو بھلا دیا میدان سیاست میں. تو اس ملک میں سب سے کمزور ترین، بے بس ترین اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہے مسلم قوم. جبکہ اسی ہندوستان میں، اسی بر صغیر میں 12 صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا تھا، اور یہاں کی جو دیگر اقوام ہیں وہ مسلمانوں کی محکوم تھی، وہ مسلمانوں کی تابع تھی. تو اللہ کی عین پالیسی کے مطابق تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو. یعنی گویا کہ میں نے جو تمہیں دین دیا ہے، میں نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، تم اس کی قدردانی کرو اور ناشکری، ناقدری مت کرو. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دوسری دفعہ اور پالیسی کا ایک دوسرا حصہ بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں مدد طلب کرو، مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کا تعلق بھی اس سے پہلے کی آیت سے ہے. یعنی اللہ کو یاد رکھنا یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن اگر تم نے نماز سے، تم نے صبر سے مدد لی اور تم نے نماز سے مدد لی، تو پھر اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا زندگی کے معاملات میں یہ آسان ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کہتے ہیں دین اور ایمان کی خاطر جو تکلیفیں پہنچتی ہیں انہیں برداشت کرنا. قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو صبر کا لفظ استعمال کیا، اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کے معنی کیا ہیں. انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بات کہی گئی، وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اور ہمیں کیا ہوا، یعنی رسولوں نے اپنی قوم کو، نافرمان قوم کو جواب دیا کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، جبکہ اللہ نے ہم کو ہدانا سبلنا، اللہ نے ہم کو اپنے راستوں کی ہدایت، اپنے راستے کی ہدایت کی، رہنمائی کی ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو تم ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، جو تم ہمیں تکلیف دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، ہم اس پر صبر کریں گے.
اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ گویا کہ دین اور ایمان کی خاطر جو تکلیفیں پہنچتی ہے، ذہنی تکلیف پہنچتی ہے، جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، مالی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس تکلیف کو برداشت کرنا اسی کو کہتے ہیں صبر۔ والصلاۃ، اور دوسری مدد کی چیز، مدد کا ذریعہ جس سے اللہ نے مدد چاہنے کی تلقین کی، وہ ہے نماز۔ نماز سے مدد لینے کا مطلب یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم رکھی ہے، جو نصاب تعلیم اور تربیت دیا ہے، جس کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ تعلیم کو اور اس تلقین کو ذہن اور دماغ میں رکھنا۔ سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے نظام زندگی میں، عملی زندگی میں، وہ بڑائی کے مسئلے کی پڑتی ہے کہ بڑا کون۔ کبھی نفس اس کا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی مال اس کا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی خاندان اس کا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی حکومت بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اگر نماز سے ہم مدد لیں، اور نماز سے مدد لینا ضروری ہے، تو نماز ہماری مدد کرے گی، اور نماز اس مسئلے کو چٹکی میں حل کر دیں گے۔ چٹکی میں اس نے مسئلہ حل کر دیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مطلب اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، تمہارے نفس کا حکم بڑا نہیں ہے، تمہارے خاندان کا حکم سب سے بڑا نہیں ہے، حکومت کا حکم سب سے بڑا نہیں ہے۔ لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو امت مسلمہ نماز تو ادا کر رہی ہے، لیکن نماز سے مدد نہیں لے رہی ہے۔ قرآن میں نماز کی ادائیگی کو الگ انداز میں پیش کیا گیا، اور نماز سے مدد لینے کو الگ انداز میں پیش کیا گیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 45 سے بات واضح ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے 5ویں رکوع کی اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ لیکن پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے 44 آیت کے بعد کی آیت نمبر 45، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اور یہ بہت بھاری ہے مگر اللہ کا ڈر رکھنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ نماز کو ادا کرنا بھاری نہیں ہے، لیکن نماز سے مدد لینا یہ بھاری ہے، اس لیے کہ نماز سے اگر ہم مدد لیں گے تو کبھی وہ نفس اس کا مخالف ہو جاتا ہے، خاندان مخالف ہو جاتا ہے، حکومت مخالف ہو جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو ان کے لیے نماز سے مدد لینا آسان ہے، وہ اللہ ہی کو سب کچھ بڑا سمجھتے ہیں، وہ اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر عمل کرتے ہیں، کہ جن لوگوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز نے ہم کو روک دیا۔ جو دعا ہم کرتے ہیں اور نمازی کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس سے مراد ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور ان لوگوں کے راستے سے ہم کو بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو راستے سے بھٹک گئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو یہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو اہم دفعہ بیان کیا ہے، ایک طرح سے اپنی دو پالیسیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک پالیسی تو یاد رکھنے سے متعلق ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور دوسری پالیسی وہ یہ کہ اگر تم مدد چاہتے ہو تو تمہیں مدد لینا چاہیے صبر کے ذریعے، برداشت کے ذریعے، اور نماز کے ارکان اور آداب کے ذریعے۔ نماز کے جو اذکار ہے، سورہ فاتحہ بھی نماز ہے، نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ نماز کا حصہ ہیں، پورا قرآن مجید ایک طرح سے نماز کا حصہ ہے۔ تو اس سے ہم اگر مدد لیں گے تو پھر ہمارے لیے اس دنیا میں اسلامی زندگی گزارنا، دینی زندگی گزارنا آسان ہے، کفر اور شرک سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو آیتوں میں جو اللہ نے پیغام دیا ہے، جو اپنی پالیسی بیان کی ہے، اس پالیسی کو سمجھنے، اس سے جڑنے کی اور امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔